بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک سوال آیا ہے کہ قربانی جانور کا ویڈیو بنا کر اپلوڈ کرنا کیسا ہے؟ چونکہ جیسا یہ بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ قربانی ایک عظیم عبادت ہے، جس عبادت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر نماز کے ساتھ جوڑا ہے، فصل لربک وانحر۔ اور ہر قسم کی عبادت میں ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ ریاکاری سے بچے، اور یہ انسان کے لیے، ہر مسلمان کے لیے ہر عبادت کے اندر جو ہے وہ کوشش کرے کہ کسی قسم کا ریا اس عبادت میں نہ ہو، بلکہ یہ عبادت جو ہے صرف اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ اور بظاہر اس طرح کے ویڈیو بنانے میں اگرچہ کوئی دینی فائدہ نظر نہیں آ رہا ہے، اور اگر دینی فائدہ نہیں ہے تو پھر اس کے علاوہ جو چیز اس میں ہے وہ یہ ہے کہ ایک انسان بطور ریا اس طرح کرتا ہے، اور اگر عبادت کے اندر ریا داخل ہو جاتا ہے تو پھر اس کی کوئی وقت نہیں رہتی ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاکاری کو جو ہے شرک اصغر سے تعبیر کیا ہے۔ لہذا ایک مسلمان کو جو ہے قربانی کے وقت، قربانی کا جانور ذبح کرنے کے وقت جو ہے ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے پیچھے کوئی دینی مقصد نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر خرابی ہے، اور وہ ہے کہ ایک انسان کی عبادت جو ہے اجر ملنے کی جو ہے اس کے مقابلے میں اس کو گناہ ہی مل سکتا ہے، کیونکہ اگر انسان کی عبادت کے اندر ریا داخل ہو جائے تو پھر اس عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ یہ ایک دوسرا سوال ہے کہ بھینس کی قربانی کا حکم کیا ہے؟ چونکہ جیسے کہ میں نے پہلے ہی کہا کہ ایک انسان جب کوئی عبادت انجام دیتا ہے، اس عبادت کے انجام دینے میں جو شرعی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ عبادت تب ہی عبادت کہلاتی ہے جب اس کا ثبوت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو۔ چونکہ قرآن کریم کے اندر جب ہمیں قربانی کا حکم ملا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اس قول سے ملا ہے، لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ۔ اس آیت کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہیمۃ الانعام یعنی جو پالتو جانور ہے ان کی قربانی کا حکم دیا ہے، اور ایک دوسری آیت میں فرمایا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ تو اس آیت میں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہیمۃ الانعام یعنی پالتو جانوروں کی قربانی کا حکم دیا ہے۔ تو چونکہ بہیمۃ الانعام سے ہماری مراد ہے الابل جیسے اونٹ ہے، البقر گائے ہے، اور غنم ہے یا بھیڑ اور بکریاں، چونکہ یہ چار چیزیں ہمارے پاس بہیمۃ الانعام ہے۔ چونکہ جو بھینس کا معاملہ ہے، جب ہم قرآن کریم کی آیات کو دیکھتے ہیں یا قرآن کریم کے الفاظ کو دیکھتے ہیں، اس میں ایک لفظ آیا ہے البقر، یعنی بہیمۃ الانعام کے اندر جو ایک جانور ہے وہ بقر بھی ہے، یعنی جس کو ہم اپنی زبان میں گائے کہتے ہیں۔ اور اہل لغت نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ بھینس بھی بقر کا یعنی گائے کی ایک قسم ہے، اور اس بات پہ جو ہے تقریباً اکثر اہل لغت کا اتفاق ہے کہ الجاموس نوع من البقر، کہ جاموس کہتے ہیں عربی میں بھینس کو، کہ بھینس جو ہے بقر کی یعنی گائے کی ایک قسم ہے، اور اس وجہ سے جو ہے یہ کہا جا سکتا ہے کہ بھینس کی قربانی جائز ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ قربانی میں بھینس کافی نہیں ہے، وہ اس بات کو کبھی ثابت نہیں کر سکتے ہیں کہ بھینس جو ہے گائے کا ایک قسم نہیں ہے، کیونکہ ان کی جو بڑی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت نہیں ہے یا یہ فعل ثابت نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس سب سے پہلے قرآن ہے، اور قرآن کے اندر جو بہیمۃ الانعام کا لفظ آیا ہے
بہیمۃ الانعام میں جو ہے البقر ہے، گائے ہے، اور بھینس بھی جو ہے گائے کی ایک قسم ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس جانور کا نہ پایا جانا، چونکہ وہ عرب ملک جو گرم علاقہ ہے اس ملک کے اندر بھینس کا نہ پایا جانا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اس کی قربانی جائز نہیں، بلکہ اہل لغت نے، جیسے میں نے کہا کہ اہل لغت نے اس بات پہ اتفاق کیا ہے کہ بقر کے اندر جو عربی لفظ ہے اس کے اندر جاموس بھی آتی ہے، یعنی بھینس بھی آتی ہے، اور جس کو ہم گائے کہتے ہیں وہ بھی آتی ہے۔ تو اگر اس چیز کو عربی زبان سے نہیں نکالا جا سکتا ہے تو پھر کون سی دلیل بنتی ہے کہ ہم کہیں گے کہ بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے؟ بلکہ یہ ایک عقلی جمود ہے جو بعض لوگ شریعت کی نصوص میں محدود زاویے سے سوچتے ہیں، تو پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے ہمیں اسی پہ اختصار کرنا ہے، لیکن اسلام جو ہے وہ صرف عرب کے لیے نہیں ہے، اسلام دنیا کے ہر کونے کے لیے ہے اور ہر زمانے کے لیے ہے۔ تو جس علاقے میں بھینس پائی جاتی ہے تو وہاں کے لوگوں کے لیے بھینس کی قربانی کرنے میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال آیا ہے کہ کیا ہم غیر مسلموں کو قربانی کا گوشت دے سکتے ہیں؟ تو اس کے بارے میں جو شرعی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ قربانی کا گوشت جو ہے وہ ہمیں 3 حصوں میں تقسیم کرنا ہے، اور یہ 3 حصوں میں تقسیم کرنا مستحب ہے۔ ایک حصہ انسان خود کھائے اور ایک حصہ جو ہے وہ مساکین اور فقراء کے درمیان صدقہ کرے، اور ایک حصہ جو ہے وہ بطور ہدیہ اپنے رشتہ داروں کو دے دے یا اپنے ہمسایوں کو دے دے۔ تو اس ہدیہ میں جو ایک قسم قربانی کی ہے تو اس کے اندر اگر ایک انسان کسی غیر مسلم کو دے تو اس میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ غیر مسلم کو ہدیہ دینا شریعت کی روح سے جائز ہے۔ تو چونکہ قربانی کا ایک حصہ بھی بطور ہدیہ ہوتا ہے تو اس قسم میں غیر مسلموں کو بھی شریک کیا جا سکتا ہے۔ واللہ اعلم۔ ایک سوال آیا ہے کہ لاک ڈاؤن کے دوران گوشت کی تقسیم کا طریقہ کیسے ہوگا؟ چونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ ایک انسان جب قربانی کرتا ہے اور اس کے اندر شریعت کے اندر جو چیز بنیادی طور سے مطلوب ہے کہ قربانی کے اندر ذبح کیا جائے اور جانور کا خون بہایا جائے، اس کا گوشت تناول کیا جائے، یہ سب بنیادی باتیں ہیں۔ البتہ گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کرنا فقہا کے نزدیک مستحب ہے، یعنی جب ایک انسان قربانی کرتا ہے تو اس قربانی کے جانور کا گوشت 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے، اور یہ مستحب ہے۔ اور اگر مستحب عمل پہ کبھی عمل نہیں کیا جا سکتا ہے، یعنی کوئی عذر لاحق ہو کہ ایک انسان جس کے سامنے کوئی مستحب عبادت ہے اس پہ عمل نہیں کیا جا سکتا ہے، تو اس میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے۔ تو قربانی کرنے والے کے لیے مستحب ہے کہ قربانی کا گوشت 3 حصوں میں تقسیم کرے، ایک حصہ فقراء میں اور دوسرا حصہ مساکین کے لیے اور ایک حصہ بطور ہدیہ دینے کے لیے، اور ایک حصہ وہ خود کھائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ۔ تو چونکہ یہ جو تقسیم ہے یہ تقسیم فقہا کے نزدیک جو ہے مستحب ہے، اور اگر کسی حالت میں اس مستحب چیز پہ جو ہے عمل کرنے کا موقع نہ ملا تو اس میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ جو بنیادی چیزیں اس میں حاصل ہو رہی ہے، ذبح کرنا، جانور کا خون بہانا، اس کا گوشت خود کو تناول کرنا، یہ سب بنیادی چیزیں حاصل ہو رہی ہیں۔ البتہ جو گوشت کی تقسیم ہے اگر اس کو محدود طریقے سے جو ہے تقسیم کیا جائے، جس طرح ہماری یہ ایک عادت ہے کہ ہم دور دراز علاقوں تک اپنے رشتہ داروں تک گوشت پہنچاتے ہیں، اگر اس چیز سے جو ہے اس وقت اجتناب کیا جائے، ہمسایوں میں تقسیم کیا جائے یا قریبی جو زیادہ ہمسایہ ہیں ان میں تقسیم کیا جائے تو یہ بہتر ہے موجودہ حالات میں، تاکہ
موجودہ حالات میں جو اشکالات پیدا ہو رہے ہیں کہ گوشت کی تقسیم کیسے کیا جائے، تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے پڑوسیوں میں گوشت بانٹیں اور خود بھی کھائے، اور انشاءاللہ جو بنیادی چیز اس میں حاصل ہو رہی ہے وہ انسان نے مکمل کر لی، جیسے ذبح کرنا، جانور کا خون بہانا، اور یہ بنیادی چیزیں جو حاصل ہو گئی تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک سوال آیا ہے کہ میت کی طرف سے قربانی کا حکم کیا ہے؟ کیا میت کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں؟ چونکہ قربانی ایک عبادت ہے، اور جو بھی عبادت ہم انجام دیں اس کے لیے ضروری ہے کہ ایسا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ثابت ہو۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی میت کی طرف سے مستقل طور سے قربانی کی ہے، اور نہ ہی ایسا صحابہ کرام سے ثابت ہے، اور نہ ہی کسی صحابی نے ایسا کیا ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ان کے بہت سارے رشتہ دار یا اقارب وفات پا گئے، ان میں سب سے جو قریب تھا وہ ان کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کی 3 بیٹیاں اپنی زندگی میں ہی وفات پا گئی، اور اس کے علاوہ ان کے بچے بھی وفات پا گئے، اور اس کے علاوہ ان کا چچا بھی شہید ہو گیا۔ لیکن کسی بھی حدیث سے یہ بات ثابت نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کسی رشتہ دار کی طرف سے مستقل طور سے کوئی قربانی کی ہے۔ البتہ اگر میت نے وصیت کی ہو کہ میری طرف سے قربانی کی جائے تو اس حالت میں ہم مستقل طور سے قربانی کر سکتے ہیں، اور جب ایک انسان قربانی کرے تو وہ اپنے زندہ لوگوں کو بھی اس میں شریک کر سکتا ہے، اور اس میں اپنے اموات کو بھی شریک کر سکتا ہے۔ اس بات کا ثبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ البتہ کسی میت کی طرف سے مستقل طور سے قربانی کرنا، اس بات کا ثبوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتا ہے، لہذا اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال آیا ہے کہ رات کے وقت قربانی کرنے کا حکم کیا ہے؟ رات کے وقت قربانی کرنے کا حکم سب سے پہلے جو وہ رات آتی ہے جو عید کے دن کی رات ہے، اور اسی طرح جو 13 ذی الحجہ کے بعد آنے والی رات ہے، ان 2 راتوں میں اس بات پہ اتفاق ہے کہ ان میں قربانی جائز نہیں ہے۔ عید سے پہلے والی، کیونکہ شریعت کے اندر پہلے رات آتی ہے اس کے بعد دن آتا ہے، تو عید کے دن سے پہلے جو رات آتی ہے اس کے اندر بھی قربانی جائز نہیں ہے، اور جس دن قربانی کا وقت ختم ہوتا ہے 13 ذی الحجہ کی مغرب سے پہلے، تو اس کے بعد جو رات آنے والی ہے اس میں بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ رہا سوال پیدا کہ جو ایام تشریق کے درمیان جو راتیں ہیں، کیا ان راتوں میں قربانی کر سکتے ہیں؟ اس بارے میں موقف یہ ہے کہ جمہور اہل علم یعنی اکثر اہل علم کے نزدیک رات کے وقت قربانی کرنا مکروہ ہے، اور اکثر اہل علم نے رات کی قربانی کو مکروہ کیوں قرار دیا ہے؟ انہوں نے ایسا اس وجہ سے کہا کہ کہیں ذبح کرنے والے کو غلطی نہ ہو جائے، کیونکہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ پرانے زمانے میں روشنی کا زیادہ انتظام نہیں تھا، تو رات کے اندھیرے میں ایک انسان جب کسی جانور کو ذبح کرے تو ہو سکتا ہے کہ اس کا ذبح شرعی طور سے ناکافی ہو یا اس کے اندر کسی قسم کی غلطی کا امکان ہے، تو اس وجہ سے جو ہے اکثر اہل علم نے رات کے وقت قربانی کرنے سے منع کیا ہے، کہا کہ مکروہ ہے۔ البتہ بعض اہل علم نے کہا کہ رات میں ذبح کرنے میں کسی قسم کی کوئی کراہت نہیں ہے، اور پھر جمہور اہل علم کے نزدیک بھی معمولی قسم کی حاجت یا ضرورت کی وجہ سے وہ کراہت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی ان کا کہنا ہے کہ اگر کسی انسان کو معمولی قسم کی ضرورت پڑے کہ وہ دن میں جو ہے قربانی نہ کر سکا، رات میں اس کو کرنے کی ضرورت پڑی، تو ان کے نزدیک جو ہے وہ کراہت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اور خاص کر آج کل کے زمانے میں اس قول کو اور بھی زیادہ طاقت ملتی ہے کہ رات کے وقت قربانی کی جا سکتی ہے،
کیونکہ آج کل رات اور دن ایک ہی طرح ہے. بعض ملکوں میں دن کے وقت جتنی روشنی ہوتی ہے اتنی روشنی جو ہے رات کو بھی میسر ہو سکتی ہے. یا ہم بھی اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں بھی رات کے وقت بھی روشنی کا اتنا انتظام ہوتا ہے کہ جیسے دن کے اندر روشنی ہوتی ہے. تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ جمہور اہل علم نے جس سبب سے رات کے وقت قربانی کو مکروہ قرار دیا تھا، ایسا اس وجہ سے کہ کہیں ذبح کرنے والے کو کوئی غلطی نہ ہو جائے، اندھیرے میں وہ اچھی طرح ذبح نہیں کر سکتا ہے. اور یہ علت اس وقت دور ہو چکی ہے اور اس وقت روشنی کا اچھا انتظام ہے، تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم.